صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین، سید المرسلین شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ غرور ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وفی موضع آخر ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا ببکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مل کر پڑھ لیجئے۔ فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف، فانصب الی قدرہ ما شئت من اعظم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جناب سید عالم خاتم النبیین، سید المرسلین، تاجدار ختم نبوت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور آپ کے معجزات، جو ہر قسم کے وبا اور ہر قسم کے وہ امراض اور مرض جو وبائی مرض ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی جناب سے شفا کو طلب کرنے کے لیے امت نے تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل کو ذکر کرنا، اس کی محفلیں سجانا، اس کو ذکر کرنا محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محض اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اس کو شفا کا ایک بڑا مجرب ذریعہ قرار دیا ہے۔ ماضی قریب میں اگر ہم تاریخ کا مطالبہ کریں تو مختلف عرب کے علاقوں میں طاعون کا مرض یا دیگر امراض بڑی کثرت کے ساتھ اپنے اپنے وقت کے اندر وقوع پذیر ہوئے۔ اس وقت علماء کرام نے جہاں ظاہری اسباب، کیونکہ طاعون بھی ایک وبائی مرض ہے اور اس میں بھی ہلاکتیں متعدی طور پر بار ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، دوسرے کو تیسرے کو لگ جاتا ہے، اور وہ مرض بھی اللہ کے اذن سے ایک بیماری کو بڑھا دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے محدثین، ہمارے علماء اور اولیاء کاملین و صالحین امت کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جناب سے شفا کو طلب کرنے کے لیے، بالخصوص طاعون کے مرض کے لیے، ان کتابوں کی قرات کرتے تھے اور ان واقعات کو پڑھتے تھے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے متعلق ہے، بالخصوص قاضی اعظم علیہ رحمت کی شفا شریف۔ اس کے بارے میں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب کسی علاقے میں طاعون کا مرض ہو جائے، یعنی موجودہ صورت اللہ محفوظ فرمائے ہر مسلمان اہل ایمان کو، ایک طاعون ہی سے ملتی جلتی اپنی شکل میں موافقت رکھنے والی یعنی وبائی مرض ہے، تو قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئے مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل پر
اور بے نظیر و بے مثال کتاب شفا شریف کی قرات کی جاتی، اور یہ کہا گیا کہ جو اخلاص کے ساتھ اس کتاب شریف کو پڑھے گا اپنے گھر کے اندر، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، علامہ عبدالحکیم شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور بڑا سلیس ترجمہ ہے، اور آپ کو یہ نیٹ سے اس کی PDF بھی مل سکتی ہے فراغت کے اندر۔ اگر آپ، میں اور آپ اگر اس کو سبقن 4-5 صفحے بھی اس کے روزانہ پڑھیں تو ہم سے یہ ایک وہم اور شیطان کی طرف سے ایک بہکاوا، ایک وسوسہ، اور ہمارے ایمانوں کو ہلا دینے والے وہ غلط مشورے جو شیطان یا نفس ہمیں دیتا ہے، تو اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کی ذات سے اپنا کامل یقین ہوگا۔ تو میں ناظرین سے بھی کہوں گا اور میری اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اس PDF کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ تو ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مارکیٹ تو بند ہے، لیکن شفا شریف کی آپ PDF لے کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالحکیم شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ نے بڑا سلیس اور بڑا جاندار اور ایک گویا کہ تسلسل کے ساتھ ایک ترجمہ کیا ہے، جس کو پڑھنے میں یقیناً ایک ایمانی لذت پڑھنے والا جانتا ہے، جس طرح خوشبو کو سونگنے والا اس کی لذت سے آشنا ہوتا ہے۔ حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی حضور شیخ الاسلام ایاز بن عمرو ہے، اور آپ 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، مراکش کے اندر یعنی موروکو کے اندر آپ کا مزار مبارکہ ہے، اور آپ کی لکھی ہوئی ایک کتاب شفا شریف جو تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ موجودہ دور میں 1000 سال کا یہ عرصہ ہونے کو آ گیا ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وبائی امراض کے لیے، قحط کو دفع کرنے کے لیے، ملک و ملت اور قوم اور اہل ایمان کو عذابات سے نجات دلانے کے لیے یہ پڑھی جاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے اقتباس انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم کل بھی انشاءاللہ اپنی ایک نشست اسی طریقے سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ، جو قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفا شریف کے مقدمے کے ساتھ اس کو ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جامع مسجد حبیبیہ کے اندر اس کی ابتدا کی تھی، اور اس کا جو مقدمہ ہے کتاب کا اس کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کیا مقام ہے، اس کتاب کی کیا عظمت ہے، اس پر میں نے ایک مختصر سی بات عرض کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم اس پر تفصیلی چیز، کیونکہ یہی وہ صحیح نصیحت ہے جو ہمارے دل کے اندر ایمان کے گراف کو اٹھائے گا۔ ابھی قاری صاحب قبلہ مدظ اللہ نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے۔ جب تک ہم دین کے صحیح مقصد کو نہیں سمجھیں گے، اور اس دنیا کی آزمائش جو قرآن سنت میں ذکر کی گئی اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ ہم قرآن کی لذت، نہ قاری کی تلاوت، نہ ثناخواں کی ثناخوانی، نہ نمازوں کی لذت کو پا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ موجودہ صورتحال پر، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ذہنوں پر جو حالات، معاملات، اتنا لمبا شیڈیول ہے جس میں دنیا یوں سمجھ لیجئے کہ 70-80 سال پیچھے چلی گئی، اور اب آگے اللہ رب العالمین حالات کو بہتر فرمائے، اس خلا کو پورا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن مومن ان حالات سے گھبراتا نہیں۔ آج ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کی طرف میرے بھائیوں میری بہنوں لوٹنا پڑے گا، اس بنیادی اور سچے سبق کو یاد کرنے کے لیے، جو دین کا ایک حقیقی تصور اور زندگی گزارنے کا ایک حقیقی تصور بیان کر، بلکہ تصور کو میں یہاں پر ضمن عرض کر رہا ہوں، یعنی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ میں بھی راستے میں اپنے عزیز بھائی سے بھی عرض کر رہا تھا کہ ایسے ماحول کے اندر صوفیہ بازی لے گئے جنہوں نے قرآن و سنت کا سبق لے کر زہد کا ایک مقام اور زہد کی ایک باب جو ہے وہ امت کو بتایا۔ زہد کا معنی آسان سا یہ بنتا ہے، آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب وقت آئے گا، یہ ہماری مختصر سی نشست ہے صرف تعارف کی۔ زہد کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو دل میں حقیر سمجھنا اور آخرت کو اہمیت دینا، دنیا کو دل میں حقیر سمجھنا اور آخرت کو اہمیت دینا۔ اب میں اور آپ مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ قرآن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے پریشان دلوں کو اگر کوئی چیز طمانینت دے گی تو وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا حقیقی سبق ہے، میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جاؤں گا۔ یقیناً جو مدبرین اور سماجی حضرات یا معالجین یا ڈاکٹر یا ریاست کے وہ لوگ جو حفاظتی تدابیر بتا رہے ہیں کہ آپ نے بار بار ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے، یا جناب آپ نے جو ہے وہ گلوز پہننے ہیں، یا آپ نے اپنے درمیان سوشل گویا کہ ڈسٹینس رکھنا ہے، یہ تمام چیزوں کی ہم قدر کرتے ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں اور اس کو ہم خود برت رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام احتیاط کے ساتھ ساتھ یہی وہ اسباب نہیں ہیں، اور یہ میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں پھر دوبارہ ذکر کر
کہ ہاتھ بار بار دھونا یہ بالکل ہونا چاہیے، سوشل ڈسٹینس رکھنا یہ بالکل ہونا چاہیے، گلوز پہننا یہ ہونا چاہیے، ماسک پہننا یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مرض سے بچنے کا ایک سبب ہے، یہ چیزیں شفا کا باعث نہیں ہے، یعنی شفا میں مؤثر نہیں ہے، ہاں باعث ہے، سبب بن سکتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین۔ تو لہذا یہ فرق ہر وقت اپنے ذہن، اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، جہاں پر ہم شفا کو، یعنی جہاں ہم ان اسباب کے ذریعے، یہ گلوز ہے یا جو یہ میڈیکل کے حوالے سے جو احتیاط ہیں، جتنا ہم اس کی طرف جا رہے ہیں حقیقت میں ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے ان اسباب کو بھی بروئے کار لانا ہے، کیونکہ توکل جو ہے وہ اسباب کے خلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ جملہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری سواری ہے، آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنے کا یہ حکم عطا فرمایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ رات کے وقت اپنی سواریوں کو کھلا چھوڑ دیں اور ان کو کوٹھوں سے نہ باندھیں۔ سرکار نے فرمایا یہ توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ تم سواریوں کی رسی کوٹھوں کے ساتھ باندھو اور اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ پر چھوڑ دو۔ تو لہٰذا یہ جتنے یعنی احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، اس کو بروئے کار لا کر مؤثر حقیقی یہ نہیں ہے، بلکہ اس اسباب کو ترتیب دینے کر شفا اللہ سے لینا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح شفا کو طلب کرنے کے لیے یا اس مرض سے بچنے کے لیے ذرائع ہیں، ان میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا سبب اللہ سے شفا کو طلب کرنے کا ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیم، شریعت مطہرہ کی پابندی، نماز کی پابندی، اپنے حقوق کی پابندی، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی کفالت اگر ہم کر سکتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے ہمیں پابند کیا ہے، غریبوں کی مدد، مظلوموں کی مدد، زبان کے ذریعے سچائی سے کام کرنا، صرف بستر پر بیٹھ کر تسبیح سے استغفار نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زبانوں کو غیبت سے روکنا، گالی گلوچ سے روکنا، خیانت سے روکنا، کسی کو مذاق بنانے سے روکنا۔ تو گویا کہ یہ وہ چیزیں جو ہے ان اسباب کے ساتھ ساتھ شفا کو طلب کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب آئیے قرآن کریم دیکھیں کیسے کھل کر ان ماحول، اور آج یہ جو ماحول چل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے آیات کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت سے مضبوطی عطا فرمائے اور اس امراض سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو آیات اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیات ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اللہ سے محبت کو دل میں اٹھانے کے لیے، عز اسمہ، اور دنیا کی بے اعتباری کی اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اور آخرت کی یقینی گھڑی کو جاننے کے لیے ہم اس کو لاتے ہیں۔ لیکن آج یہ صورتحال جہاں سارے وسائل لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، کروڑ پتی ہے تو وہ بھی پریشان ہو گیا، غریب ہے تو وہ بھی پریشان ہو گیا، محلات کے اندر بند ہو گئے، جھونپڑوں کے اندر بند ہو گئے، انسان کی زندگی مفلوج ہو گئی، ہر بندے کی چیخیں نکل گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیات مجھے اور آپ کو صحیح دیکھیں، ہم اگر سچ کو چھپائیں گے تو پریشان زیادہ ہوں گے۔ جو چیز فیکٹ ہے، جو چیز نیچر ہے، جو چیز نیچرل ہے اور حقیقت ہے، اس کو فیس کرنے کا جو صحیح طریقہ، اس طریقے سے ہم اس کو آن کریں اور اس کو اگر فیس کریں اور ایڈریس کریں تو مشکلیں پھر آسان ہو جاتی ہیں، اور ایک مسلمان جب اس کو ایڈریس کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے کرتا ہے تو پھر وہ حل بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم دیکھیں میرے سامنے، ابھی قرآن کریم کی آیت سورۃ الفاتر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب سے پہلے مشرکین مکہ سے یہ بات کی تھی کہ جو اپنی حویلیوں میں رہ کر، جو اپنے پکے مکانات میں رہ کر اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے تھے، آج آپ بھی دیکھیے کہ مکی صورتوں کی ابتدا، چاہے سورۃ الاعراف ہو، چاہے سورۃ الانعام ہو، چاہے سورۃ العنکبوت ہو، جتنی مکی صورتیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کثرت سے وہاں پر قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ قوم سمود یہ مکہ کے قریب کی وادی ہے، جن کی صلاحیت اور ان کے بازوؤں کی مضبوطی اتنی تھی کہ ہم تو زمین کے اوپر گھر کھڑا کرتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ آج بھی ان کے وہ گھر عجوبے شمار کیے جاتے ہیں کہ وہ دور جس میں ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، فن تعمیر اتنا نہیں تھا، فن معماری اتنا نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا ہوگا، اور پہاڑوں کو تراشنے کے بعد آج جو بڑے سے بڑا
ماہر شخص جو فن تعمیر میں مہارت ہے اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے وہ لوگ پہاڑوں کو اس طرح وہ تراش گئے، اور اس کی اگر آپ بناوٹ کو دیکھیں اور بناوٹ کی باریکی کو دیکھیں تو پتھروں کے اوپر انہوں نے ایسی باریکی رکھی ہے کہ جس طرح کے پھول کی سلوٹیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے مشرکین مکہ سے یہ کہا تھا کہ وہ تم تو زمین پر گھر بناتے ہو اور تمہاری عقل کیا ہے، تم سے تو مویشیاں نہیں چلتی۔ وہ اتنے ذہین تھے کہ پہاڑ پر گھر بنانا، پہاڑوں کے اندر گھر بنانا، اور یہ تمام ان کے اندر صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں وہ بھولی بسری بن گئے، وہ بھلا دیے گئے، وہ قصہ پارینہ ہو گئے، وہ ایک قصہ پارینہ ہو گئے، ایک ماضی کی یاد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا غور کرو کہ وہ قوم، یعنی ان سے ذکر ہوا کہ وہ قوم، کیونکہ آج حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے اس مزاج کو سمجھنا پڑے گا جب ہماری زندگی میں توازن آئے گا، کیونکہ پریشان ہم دیکھو، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان۔ یہ پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری زندگیاں ڈس بیلنس ہو رہی ہیں، یا تو ہوس بہت بڑھ رہی ہے یا نا امیدی بہت آ رہی ہے، اور جب تک ہم بیلنس میں نہیں آئیں گے، حالانکہ اتنا سب کے پاس ہے کہ وہ گزارا کر سکتا ہے، عیاشیاں، امیدیں، تن آسانی اتنی بڑھ گئی ہے یا پھر نا امیدی اتنی آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آزمائش سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اور جن لوگوں میں یہ پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین ہم سمیت تمام کو اللہ رب العالمین اس آفت سے بچاتے ہوئے قرآن کے اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب آپ غور کیجیے، آپ یہ درس بھی یقیناً اس لیے رکھا گیا ہے، اور ہم کوئی اس وطن کے باسی تو نہیں، ہمارا وطن تو قبر و حشر ہے، یہی عقیدہ اور ایمان لے کر مومن دنیا کے اندر آتا ہے، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب سرکار کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے اور آپ کے بدن کے اوپر جب کھجور کی شاخوں کا وہ جو نشان آ گئے تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پکے مکانات کے اندر نرم بستروں پر ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کے لیے تو آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میری مثال تو ایسے ہے جو ایک گھنے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سستا کر آگے بڑھ جانے والا ہو۔ تو یہ زہد کی زندگی جو شریعت مطہرہ جس کی طرف اشارہ دیتی ہے، یہ ہماری زندگیوں کے اندر توازن کو پیدا کرتی ہے اور لمبی امیدوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بڑی بنیادی بات، جس کو آپ کہتے ہیں نا گولڈن ورڈز، کہ ساری چیز کو وہاں پر لا کر جمع کرنا، کتنی بنیادی بات، اللہ ہمیں اس پر یقین کی توفیق دے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول سلاح حاذ الامہ الیقین واول فسادیہ طول العمل۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی بربادی کی پہلی وجہ لمبی امیدیں ہیں۔ شیخ چلی والے خواب دیکھنا، یقیناً میں بھی اس میں مبتلا ہوں، آپ بھی اس میں مبتلا ہیں، لیکن یہ ہمیں صحیح رخ دیا جا رہا ہے، اور وہ عظیم ہستی ہمیں صحیح رخ دے رہی ہے جو ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ہے، اور کئی ماہرین اور مدبرین سے زیادہ معیشت کو، جغرافی کو، عمرانیات کو جاننے والی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کی سب سے پہلی بربادی لمبی امیدیں ہیں۔ اچھا، لمبی امیدیں نہ رکھیں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے مقابلے میں فرمایا وَأَوَّلُ سِلَاحِ الْحَاذِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ، اور میری امت کی سب سے پہلی نیکی اور بہتری وہ اللہ پر یقین ہے، یعنی تقدیر پر یقین۔ کس پر یقین؟ تقدیر پر یقین۔ یہ موضوع پورا سمجھنے والا ہے، یعنی اس پر واقعات اور حالات ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کا درس تو ہمارا مختصر ہے، لیکن آپ تنہا اس موضوع پر ہزاروں کتابیں ہیں، تقدیر پر کتابیں پڑھی جائیں، توکل پر کتابیں پڑھی جائیں۔ اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے کرونا کے حوالے سے، دیگر حالات کے حوالے سے خبریں ہم لیں، لیکن گھنٹوں اس کے آگے نہ گزاریں۔ جتنی ضرورت ہے آپ نے خبر لے لی، حالات حاضرہ سے آپ کو واقفیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی ول طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی فکر کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اس سچے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہیے کہ جنہوں نے یہاں پر صحیح نصیحت بیان فرمائی ہے، اور اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے آنے کا راستہ موجود ہے، اور جو اس طرف نہیں آ گیا ہے اس کو پہلے متنبع کر دیا گیا۔ تو فرمایا، اب آپ دیکھیں قرآن مجید یہاں کیا ذکر کرتا ہے۔ قوم سمود کو سامنے رکھیے۔ سب سے پہلے تو وہ قیامت کے منکر تھے، کفار۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو،
یعنی یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس۔ عموماً یا ایھا الناس کا طرز یہ ہوتا ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العالمین فرمائے تو اس سے مراد اہل ایمان ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں میرے خیال میں کوئی 80 کے قریب آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس میں ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، خالق ہے، اب اپنے بندوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، سورہ فاطر ہے اور آیت نمبر اس کی 5 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک قیامت قائم ہوگی اور یہ وعدہ حق ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور یہ وعدہ حق ہے، اور تم سے یہ خطاب جو ذات کر رہی ہے یہ کوئی آدمی نہیں کہ جس کو کل کو کوئی خبر نہیں، یہ تمہارا کوئی غافل دوست نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات تم سے بات کر رہی ہے کہ قیامت کا دن حق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کا دن حق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے کیے ہوئے عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور آگے اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ غرورا، اور یہ تمہیں اللہ سے بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دو جگہ پر دھوکے کا لفظ آیا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہاں پر مختصراً ہم صحابہ کرام کے قول پیش کرتے ہیں کہ 2 دفعہ اللہ نے فرمایا، ایک تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو وعدہ کیا وہ حق ہے، وہ غلط نہیں ہوگا، اور قیامت ہے اس لیے کہ تم سے تمہارے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ چیز انسان کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتی ہے، اور بڑے زوردار انداز میں کہا گیا کہ یہ ہوگا۔ آج تم مجھے اور آپ کو جنازوں کا کیوں پابند کیا گیا؟ مجھے اور آپ کو قبرستان کی طرف جانے کی دعوت کیوں دی گئی؟ تذکیر موت، موت کو یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ وہ وعدہ ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے جناب حضرت حاجی صاحب کیا قیامت آئے گی؟ انہوں نے کہا جی بندہ مر گیا یہی قیامت ہے اس کے لیے، یہیں سے تو قیامت شروع ہو گئی اس کی۔ یعنی جب وہ بیماری اس کو لگ گئی کہ جس میں شفا اب نہیں لوٹے گی، یہی اس کی قیامت ہے۔ جب وہ ایڑی رگڑ رہا ہے بستر کے اوپر، اللہ محفوظ فرمائے، اور اس کی موت اس کے دہانے پر کھڑی ہے، یہی اس کی قیامت ہے۔ مر گیا یہی اس کی قیامت ہے، قبر میں اس کو اتار دیا گیا یہی قیامت ہے، اور یہ روز مرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اب غرور کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بڑی زبردست تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غرور کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ غرور کی تعریف یہ ہے کہ یعنی دنیاوی زندگی کا دھوکہ، غرور بمعنی دھوکہ، لیکن یہاں جو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یعنی دنیاوی زندگی کا دھوکہ یہ کہ انسان اس کی نعمتوں اور لذتوں میں یوں مشغول ہو جائے، یوں لگ جائے اپنی گاڑی بنگلے اور پراپرٹی اور کمانے میں، یوں مشغول ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول جائے۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ایسے نہ ڈالے کہ تم سب کچھ اپنے گھر کو سمجھ لو، اور سب کچھ تم اپنے گھر کو سمجھ لو، اپنی گاڑیوں کو سمجھ لو، اپنے پیسوں کو سمجھ لو۔ آج آپ دیکھیں وہ حالات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ آیت کی ایک ایک بات ہمیں اپیل کر رہی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے اور حق کلام ہے۔ اگر پہلے کسی نے توجہ نہیں کی تو آج بھی اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے اتنی کمزور ہو جائے گی جس میں تم نے دل لگا لیا ہے، پکی عمارتیں تم نے بنا لی ہیں، ہے یہ ضرورت کی ایک گاہ، لیکن تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ غرور کا معنی ہے ایسی محبت جو تمہیں اصل مقصد سے دھوکے میں ڈال دے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو کمانے میں، اس کو بچانے میں، اس کو سنوارنے میں، اور بس اپنی تجوری بھرنے میں، اسی میں مشغول ہو جانا، خدا کے قانون کو فراموش کر دینا کہ کس طرح کمانا ہے، کس طرح نہیں کمانا ہے، کس طرح۔ یہ امیر نہیں، غریب کے لیے بھی اگر وہ اپنے ماتحت، اپنے باس کے ماتحت کام کر رہا ہے تو وہ کس طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس زندگی یہاں پر میں گزار لوں اور میں کسی طریقے سے ڈنڈی مار کر، مالک کا پیسہ چرا کر، اس کی فیکٹری سے کچھ سامان چرا کر، اس کے پیٹ پیچھے فلاں کام کر کے اپنی زندگی بنا لوں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو یہ بھی تو جس طرح وہ اپنی زندگی مال جمع کرنے کے اندر مشغول ہے
اور دنیا کی زندگی میں مشغول ہے، تو یہاں پر بھی تیرے لیے دنیا کی زندگی ہی کا وہ تصور ہے، تو فرمایا یہی تیرے لیے سب سے بڑی دھوکے کی بات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے انسان غور کر لے کہ قیامت حق ہے اور دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی تو اس میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کے احکام کو بھول جائے، اس کی عبادت کو بھول جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو بھول جائے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی نہ ہو، اب یہاں سے دیکھیں مضمون دوسری طرف جاتا ہے، فرمایا یہ بھی نہ ہو کہ فریب میں مبتلا کر دے یہ دنیا کی زندگی تجھے، اللہ سے فریب میں مبتلا کر دے، اللہ سے دھوکے میں مبتلا کر دے، اللہ سے فریب میں مبتلا کر دے، اللہ سے دھوکے میں مبتلا کر دے۔ یہاں پر علماء نے کہا ایک معنی غرور کا شیطان بھی کیا گیا ہے، یعنی غرور کا معنی دھوکا تو ہے، جس طرح بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس سے متعلق پھر ہم اپنا وقت نکال کے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر لکھے ہوئے علماء کی تحقیقات کو سمجھنے کی توفیق کوشش کریں، تاکہ اس پرفتن کیونکہ جس بندے کا حلقہ جتنا بڑا ہے وہ اتنا پریشان ہے، تو اس میں یہ آیت کریمہ ہمیں بیلنس پوائنٹ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور اس جو ہم نے خود سے اپنے کیے ہوئے ذہن کے مخمسے سے ابھی ہم پھنسے نہیں ہیں، فراغت کی وجہ سے ہمارے دماغ میں شیطان اتنے وسوسے لا رہا ہے اور نفس اتنا وسوسہ لا رہا ہے کہ خود ہم نے اپنے لیے ایک اندھیرا بنا لیا ہے، اور اس اندھیرے کا نقصان ایک یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس کی ناشکری ہو رہی ہے، اس سے ہمیں قدر ختم ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ اللہ پر یقین گر رہا ہے، دین سے یقین ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید یہاں پر کیا ذکر کر رہا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ غرور کا معنی دھوکا ہے، یعنی غرور کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی محبت، ایسی چیز کی محبت میں لگ جانا جس سے اصل مقصد آپ کا نکل جائے، تو اس کو غرور کہتے ہیں۔ اور ایک معنی مفسرین نے اس کا کیا شیطان، کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ شیطان بندے کی حیثیت کو وہ جانتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ وہ ہر بندے کے نیچر کو جانتا ہے، اس کی نفسیات کو جانتا ہے کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے، اور اس جھکاؤ میں آ کر اس کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ مثلا آپ غور کریں، اور بڑے قیمتی جملے ہیں، اس کے بعد ہم معجزات کی ایک حدیث کی طرف چل کر اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ صرف آج کے اس درس میں جو پریشانیاں ہمارے ذہنوں پر طاری ہیں نا، اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ غرور کا معنی شیطان کے بھی کیا گیا، یہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، یعنی شیطان کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ وہ ہر انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ مثلا عقل مند جو لوگ ہیں، شیطان کو پتا ہے کہ یہ بندہ عقل کو بڑی ترجیح دیتا ہے اور ہر چیز کو عقلیات میں لیتا ہے اور ہر چیز کو ویزیبل چاہتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے نظر آئے، تو شیطان نے پھر اس کو عقل کی طرف بڑھایا، اس کو ملحد اور بے دین بنایا، اس کو خدا کا بھی منکر کیا، وہ کہتے جی خدا ہے نہیں، یہ دنیا بس ایک مادیت سے چل رہی ہے، مادہ قدیم ہے، اسی سے ہر چیز بن گئی ہے۔ اب وہ دہریت کی طرف چلا گیا اور وہ عقلیت، تو یہ شیطان نے اس کو غرور، یعنی اس عقل کا صحیح جو مقصد تھا وہاں سے ہٹایا، کیونکہ وہ تھا عقل کا شوقین، تو اس کو موضوع ایسا دے دیا کہ جس میں وہ عقل کی صحیح تعبیر لینے کی بجائے غلط کی طرف چلا، اور وہ چلا گیا الہاد اور بے دینی کی طرف، اور ہر چیز کو وہ عقل کی طرف لانے لگا۔ اچھا، ایک شخص وہ ہے، یعنی ایک یہ تو عقل والا تھا، ایک وہ ہے جو عقل کی طرف تو اتنا اس کو دخل نہیں ہے، لیکن وہ عقل کی بجائے کارخانے قدرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، محکم ایمان رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو مانتا ہے۔ تو شیطان اب اس کو اللہ کے خلاف نہیں بھڑکائے گا، کیونکہ اللہ کے خلاف بھڑکائے گا تو شیطان کی چوری پکڑی جائے گی، تو شیطان اس کو اللہ کے حوالے سے غلط مس گائیڈ کرے گا اور اسے کہے گا کہ بس تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اگر آپ تھوڑا سے سود کھا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر تو تھوڑا سے یہ گڑبڑ کر دے کاروبار میں، امانت میں تھوڑی سی اعوذ باللہ خیانت کر دے، نمازیں چھوڑ دے، فلاں کا حق کھا دے، بھائی اللہ غفور الرحیم نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے نہیں کہا۔ یہ ساری آیات اور وہ تقریریں ہمارے ذہنوں میں زندہ کرے گا شیطان، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کو غرور اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے، کہ ہر شخص کو اس کی نفسیات کے اعتبار سے، تجارت کرنے والے کو تجارت کی طرف سے جو اس کا اصل مقصد ہے وہاں سے ہٹائے گا،
جس طرح عقل کی میں نے مثال دی کہ عقل ہے اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ، لیکن اس کو اللہ کے خلاف لے جائے گا وہ کہ بھائی یہ چیز نظر نہیں آ رہی، یقین جو چیز اگر ہے تو وہ نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح دیندار طبقے کو وہ دین میں الجھائے گا، اور دین میں الجھائے گا اس طریقے سے کہ وہ کہے گا دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، جس سے بعض احمق ہمیں نظر آتے ہیں جی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے جی، دل کا پردہ ہونا چاہیے جی۔ اب ظاہر کے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح وہ غلیظ لوگ روڑوں پر بھٹک رہے تھے کہ میرا بدن اور میری مرضی، میرا جسم اور میری مرضی، یہ جا رہے ہیں صحیح راستے اپنے زوم میں، اور شیطان ان کو حقوق کے لیے اس طرف ابھار رہا ہے۔ تو شیطان ہر ایک کے نفسیات کو جانتا ہے اور اس نفسیات کے اعتبار سے اس کو مس گائیڈ کرتا ہے، جیسا دینی طبقے کو مس گائیڈ کرے گا کہ تو اتنا بڑا عالم ہو چکا ہے، اب تجھے کسی کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت، کسی سے نرمی سے بات کرنے کی کیا ضرورت۔ جس طرح کہ اللہ کے حوالے سے غافل یوں کرے گا کہ بھائی جب تو نے اتنے غریبوں کو راشن دے دیا ہے تو اب ایک آدھ وقت کی نماز چلی گئی تو کیا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اگر تو نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہے تو اگر تو نے 10 سٹے کے پیسے کھا لیے تو کیا ہو گیا، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اسی کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا، ہم تنقید نہیں کر رہے، جو اس کا مقصد مفسر نے لکھا ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں یہ شیطان جو تم ہے وہ اللہ سے غافل نہ کرے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا اسی چیز کو ذکر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقین شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ اب مجھے کیسے فیلنگ آئے، مجھے کیسے پتا چلے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ یقیناً شیطان کا وسوسہ اللہ کے اذن کے خلاف ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جہاں میرے اور آپ کے مزاج اور سوچ میں یہ خیال داخل ہونے لگ گیا کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کا حکم تو یوں ہے، لیکن میرے پاؤں کو اگر یہ نرم کر رہا ہے اس احکام سے ہٹانے کے لیے کہ پوری رات تو نے نفلیں پڑھ لی ہے، صلاۃ تسبیح پڑھ لی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب اگر فجر میں تو سو بھی گیا تو بعد میں اللہ رب العالمین تجھے معاف کر دے گا، یعنی گناہ پر وہ جری بنائے گا۔ اور اہم مقصد، یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ غرور کا معنی یہ ہے کہ ایسی محبت میں مبتلا کرے گا کہ اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اصل کام رہ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہیں، دنیا کی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکے میں نہ رکھ دے اللہ سے، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ تو لہٰذا اس تناظر کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اور استغفار کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم سے تلافیاں اور غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب میں آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، کل انشاءاللہ زہد یا جس موضوع پر ہم تفصیل کے ساتھ اسی موضوع کو لینے کی کوشش کریں گے کہ جو اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، ہماری طبیعتوں کے حوالے سے ضروری لازم، اور میں پھر عرض کروں گا اپنے آپ اور آپ تمام کو شامل کرتے ہوئے کہ خدا را غیر ضروری چیزوں کو اوائڈ کریں، قناعت کی طرف آ جائیں، اور قناعت کی طرف آ جائیں، جس چیز سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو آگے کی طرف نہ بڑھیں، اپنے وسائل کو سمیٹنے کی کوشش کریں، فضول خرچی نہ کریں، اپنی خوراک میں بھی زیادتی نہ کریں۔ اگر ایک وقت میں ایک کھانا بن گیا اور وہ دوپہر کا کھانا رات میں بھی چل سکتا ہے تو اس کو گرم کر کے بندہ استعمال کر لے، یہ نہ ہو کہ اس کو الیاذ باللہ ڈسٹ بن کی نظر کر دے، گاربیج کی نظر کر دے، پھینک دے اور اس کو پھر دوسرا کھانا تیار کرائے، نہ۔ اس وقت یہ سب سے بڑی ایک حکمت عملی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے لباس کے حوالے سے، اپنے خوراک کے حوالے سے، اپنی طرز زندگی کے حوالے سے، آپ کی گاڑی میں فیول ہے، کام کچھ بھی نہیں، گاڑی آپ دوڑا رہے ہیں اور اس کا فیول آپ جلا رہے ہیں، پھر آپ جا کر جناب جو 1000-2000 روپے کا فیول ڈال رہے ہیں، تو یہ اسراف کیوں؟ یہ گناہ ہے۔ حالات کیا چل رہے ہیں، تسلی کا ذریعہ یہ نہیں، اس میں اور بندہ جو ہے کہ وہ غلط طرف جائے گا۔ جب جیب بندے کی خالی ہوگی تو پھر وہ جیب کو پورا کرنے کے لیے پھر ادھر ادھر وہ ہاتھ مارے گا، دیگر چیزیں کرے گا۔ تو لہٰذا اپنی خواہشات کو ہم نے سمیٹنا ہے۔ بندہ ابھی مجھے کوئی بندہ آج کل کہنے لگا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب مارکیٹ کب کھلے گی اور ہم نئے کپڑے لینے کے لیے جائیں گے۔ یعنی اب بھی ہمارے ہوش ٹھکانے کیوں نہیں آتے، ہمارے اندر خوف پیدا کیوں نہیں ہوتا اللہ رب العالمین جل وعلا کا؟ اور یہ جو لمحہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے اور لوگ جس بے باکی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یعنی روڑوں کے اوپر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض اس قدر ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ جناب دالوں کا ریٹ دیکھیں 80 روپے، 100 روپے جناب بڑھا دیا،
آٹے کے ریٹ کو آپ دیکھیں، دیگر چیزوں کے ریٹوں کو آپ دیکھیں، تو یہ سخت دلی ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اسی چیز کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ 80 روپے کما کے کیا کرو گے؟ انہوں نے تو پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، ان کے تو پینے پلانے کے جام جو تھے وہ سونے کے تھے، لیکن ہم نے ان کو زمین میں گاڑ دیا، ختم کر دیا، قصہ پارینہ کر دیا، قوم کا ایک بندہ تک نہیں بچا، اور بچنے کے بعد ان کا وجود اس دنیا سے ختم ہوا ہے، لیکن وہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور جب اللہ کے سامنے آئیں گے تب بھی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا کا خوف کرتے ہوئے ہمیں استغفار کے جملے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے تو ہم نظر آتے ہیں دیکھو وہ کتنا غلط کام کر رہا ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہ سخت دلی ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے دل کو درست کرنے کے لیے سب سے بہترین اور اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی یاد آپ کے ذہنوں میں تازہ نہیں ہوتی، خدا کا خوف آپ کے سامنے نہیں آتا، اللہ کے حضور باس پرس اور جواب دہی کے نظریے نہیں آتے، بلکہ لطیفے، بے باکیاں، ہنسی مذاق کی چیزیں آتی ہیں، اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت ہنسنا دل کو مردار کرتا ہے، اور دل کے مرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی موت کو جب بھول جائے اور اس حقیقت قیامت کو، خدا کو منہ دکھانا ہے، اس کو بھول جائے، اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے بندہ حاضر ہوگا، اس کا منہ بند ہو جائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور گواہی دے گا، یہ فکر اور یہ حقیقت جب بندے کے دماغ سے نکل جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے دل مردہ ہو گیا۔ دل مردہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر جو حرارت ہے یا اس کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ احساس ختم ہو جائے جو دل حقیقت کو پکڑتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، لہٰذا اب میں اپنی اس گفتگو کا جو آخری پہر تھا اس طرف میں آہستہ سے آ جاتا ہوں، اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وبا سے شفا طلب کرنے کا مؤثر ذریعہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 544 ہجری آپ کا وصال ہے، 544 مراکش کے اندر، موروکو میں آپ کا مزار شریف ہے۔ 1000 سال آپ کو ہو گئے، اور آپ کی کتاب کے بارے میں امام بخاری کے بخاری شریف کے حوالے سے، جامع ترمذی شریف کے حوالے سے متواتر علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمارے علاقوں میں طاعون ہو جاتا تھا، طاعون، اور یہ وبائی مرض ہے، جس طرح یہ ایک وبا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، تو فرمایا طاعون کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کتابوں کی قرات کرتے تھے۔ فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈر کر اور اس سے شفا طلب کی نیت کر لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے محبوب کے فضائل جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے، نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اس گھر کو بھی محفوظ رکھا، ان کو بھی محفوظ رکھا۔ میں محدث ابن جوزی کا ایک حوالہ دے کر اس حدیث پاک کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف اس وقت میرے سامنے، صاحب مشکات نے پورا باب باندھا ہے معجزات کا، اور میں نے پہلے اپنی بہنوں اور بھائیوں سے بھی عرض کیا ہے کہ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شفا شریف اتنی مبارک کتاب ہے کہ جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، جب آپ کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو، تو وہ آپ کے ذہن کو منتقل کرے گا دوسرے خیال کی طرف، یا تو دوائیوں کے ذریعے کرے گا یا مشاورت کی طرف کرے گا، تو وہ ایک عارضی چیز ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اور دین اسلام آپ کو ایک مراقبے کی صورت دیتا ہے، اور مراقبے کی صورت یہ ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے اور دنیا حقیر ہے اور آخرت حق ہے، اور میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ تلاوت قرآن اتنا مؤثر عمل ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے جب مصحف شریف کو پکڑتا ہے اور اپنی آنکھیں قرآن کریم کے اس کاغذ پر لگاتا ہے اور ایک ایک حرف کو پڑھتا ہے، تو آپ پڑھنے والے سے پوچھئے، بلکہ میں بڑے رسوخ سے یہ بات کرتا ہوں، ایسا بندہ جو ٹینشن میں، وسوسے میں اور سٹریس میں اس قدر ہو گیا ہو کہ جناب اس کو لگے کہ میرا دماغ ابھی بلاسٹ کرے گا، میں کہتا ہوں آزمانے کے لیے میرے دوست، یقیناً جو دوائیاں وغیرہ وہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے کرتے رہیے، لیکن صرف تلاوت کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ پہلے اچھا وضو کریں، یعنی باقاعدہ اس کی ترتیب کے لیے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ میں نے کوئی اور کام نہیں، یعنی بس ایسی قرآن اٹھا لینا، اہتمام کے ساتھ آپ اٹھیں، اچھی طریقے سے وضو کریں، وضو کرنے کے حوالے سے یہ نیت ہمارے ذہن کے اندر ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ نیت ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ میں اللہ کی وہ پاک کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اور جو وہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر اترا، اس دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، اور یہ میرے اس رب کا کلام ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جو میرا خالق ہے،
میں اس کو چھونے کی سعادت حاصل کروں گا، پڑھوں گا اس نیت کے ساتھ جب آپ اپنے اندر ایک کیفیت اور رقت پائیں، اور اس کے بعد آپ باقاعدہ قبلہ رو ہو کر قرآن شریف کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو ایک بندہ پوچھتا ہے ہم سے کتنا پڑھیں، میں نے کہا یہی غلط سوال تھا، یہی سوال غلط تھا، کتنا پڑھیں؟ میں نے کہا پڑھیں۔ پہلی قید لگائے گی کتنا پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں۔ تو آپ کو یہ بے چینی کیوں؟ کہ آپ کا کام کیا ہے؟ کوئی باہر جانا ہے؟ آپ نے باہر تو جا نہیں سکتے، آپ لاک ڈاؤن ہے آپ کا، ریموٹ لے کر ٹی وی آپ دیکھیں تو کبھی میں نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ کتنے دیر ٹی وی دیکھنا ہے، اس صوفے پہ کتنا دیر بیٹھنا ہے، دوستوں سے کتنے دیر بات کرنا ہے؟ کہنا جی اور جب فراغت ہے تو بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا بس یہ ذہن جب دنیا کے لیے لگائے تو پریشانی بڑی ہے۔ قرآن اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے میں اس میں کچھ پریکٹیکل چیز عرض کروں۔ ہمارے اندر سے ایک مزاحمت کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ میں اور آپ انسان ہیں، یار جان چھڑاؤ، بدن دکھ رہا ہے، کندھے بھاری ہو رہے ہیں، بدن میں بھاری پن آ رہا ہے، زیادہ کھا لیا ہے تو پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، صبح کا کھانا ہضم نہیں ہوا، یہ سب ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک بھائی ہونے کے حوالے سے مشورہ دوں کہ یہ کیفیت مجھ پر بھی ہوتی ہے، آپ پر بھی ہوتی ہے، ہم کوئی نیک و ساہوکار نہیں، لیکن بزرگوں کے اس مشورے پر عمل ایک دفعہ محنت کر کے آپ بس کہنے کہ نہیں، بس یہ اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ مجاہدہ کا معنی یہ ہے کہ عبادت کی سختی کو محسوس کر کے کھڑے ہو جانا۔ دکان پر، دکان ہمارے گھر کے قریب تو نہیں ہوتی، آج جو حالات ہیں رات کو جاگ کر ہم الارم لگا کے ایک تو یہ جو جد و جہد اور سختی اور یہ جو مجاہدہ اور یہ جو کوشش جد و جہد ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں، تو مجاہدہ کا معنی بھی یہ ہے، کیونکہ نفس کی اصلاح کرنا، نفس کی اصلاح کرنے کی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے استغفار، زبان توبہ کی عادت لائے، ایک بات۔ دوسری چیز ہے محاسبہ، کہ مجھے اگر یہ گندا خیال آیا تو میں نے کیا میسج پڑھا تھا، مجھے آج نماز پڑھنے دل نہیں ہو رہا تو میں نے رات کو کیا دیکھا تھا، محاسبہ، اس خیال کو ٹٹولے کے چوری چور آیا کہاں سے۔ تیسری چیز ہے مجاہدہ، کہ بھلے بدن نہ مان رہا ہو، بدن نہ مان رہا ہو، روح نہ مان رہی ہو، لیکن میں نے مصلی پر کھڑا ہونا ہے جی، اللہ کا فرض ہے جی۔ اور چوتھی چیز ہے مراقبہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ صوفیہ نے جمع کیا۔ جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا ہے، جس نے اپنی نفس کا معنی ہے، ایک لحاظ سے نفس کے تو کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ بری خواہشات، ایسے خیالات جو ہمارے اندر اٹھتے ہیں جو اللہ کے احکام کے عمل میں سستی دلاتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کا پریکٹیکل جو قرآن نے ذکر کیا ہے، حضرات صوفیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، انہوں نے یہ 4 بنیادی ٹپس رکھے ہیں۔ استغفار، کیونکہ جب زبان اللہ اللہ کرے گی نا تو دل اس طرف آئے گا، کیونکہ زبان جو بولے گی دل ادھر آئے گا۔ ایک بندہ کہنے لگے مرید سے، ایک شیخ سے مرید کہنے لگے کہ حضور میری زبان اللہ اللہ کرتی، میرا دل نہیں کرتا، میں کیا ذکر کروں؟ فرمایا خدا کا شکر کر کے تیرے بدن کا ایک حصہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور بعض اس میں اتنے بھی حساس ہیں، انہوں نے پوچھا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں پھر رک جاتا ہوں، تو فرمایا جب اللہ تیرے ذکر کو قبول کرتا ہے نا تو پھر تجھے دوبارہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ رکنا یہ خود ایک ماتم کا سما ہے۔ فرمایا یہ جو تو رک گیا نا تو یہ آخری چیز مقبول نہیں ہوئی، تو یہ مقبول نہ ہوئی جس کی وجہ سے ڈسٹینس آ گیا۔ تو جو حساس ہیں پھر وہ اس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ذکر الہی زبان سے بھی ہے، خیال سے بھی ہے، دھیان سے بھی ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو یہ آپ کا فکری ذکر ہے۔ اس لیے مومن اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تو 4 چیزیں نفس کے لیے، نفس خواہشات کو کنٹرول کرنے کی، استغفار اور ایک محاسبہ کہ یہ آیا کہاں سے، اور ایک مجاہدہ۔ تو لہٰذا تلاوت قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں، تو تلاوت اب دیکھیں درس کے اندر بھی بندے کو سستی آتی ہے، لیکن بندہ جمے اس پر، تھوڑا وقت دیں۔ مثلا دیکھیے شوگر کے مریض اللہ شفا دے، بلڈ پریشر کے مریض اللہ شفا دے، ڈاکٹر ان کو کہتا ہے جی واک کریں۔ آپ واک کرنا کوئی ایسا ہے جیسے لڈو کھانا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، بندے کا جی نہیں چاہتا لیکن وہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ مشقت کرتا ہے، وہ مجاہدہ، اسی کو کہتا ہے مجاہدہ، اس شفا کو طلب کرنے کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے اس نے اس بوجھ کو اپنے اوپر لیا، لیکن لینے کے بعد اس کو ریلیکس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آدھے گھنٹے میں اتنا مزہ آ گیا۔
تو یہی چیز بالکل انسان کی نفسیات کے اعتبار سے شریعت مطہرہ بیان کرتی ہے، اور یہ بندے کا حقیقی سکون جو اس کو حقیقی سکون جو دل کا ہے، جو بدن کے ساتھ ملتا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہی سے ملے گا۔ شیطان اس سے روکے گا، زبان کو روکے گا، عشاء کی نماز سے روکے گا، فجر سے روکے گا، تلاوت سے۔ جس وقت شیطان آپ پر بوجھ ڈالے نا، آپ سمجھ جاؤ بانڈ کے نمبر یہی ہیں، یعنی ترقی اور سکون یہی ہے، کیونکہ شیطان اس سے جب آپ کے بدن پر جب بوجھ آنا شروع ہو جائے نا، تو سمجھ جاؤ سکون اسی میں تھا۔ آپ اس کو کر گزریں، آپ جب میں اور آپ کر گزریں گے نا، اس کے بعد جب تمانیت ہوگی نا، تو بندہ خود بغل میں منہ ڈال کے ہنستا ہے کہ یا اللہ کیا تیرے دین کا نظام ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ایک امیر کو بھی اور غریب کو بھی اپنے دماغی سکون کی۔ جس کے پاس اربوں روپے وہ بھی پریشان، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی پریشان۔ تو پریشانیاں ہم نے خود کھڑا کی ہیں، گزارا ہمارا ہو رہا ہے۔ ایک سے آٹا، ایک سے بورا لے لیا، وہ پھر دوسرے سے لے رہا ہے، پھر وہ تیسرے سے لے رہا ہے۔ یہ خود غرضی آ کیوں رہی ہے کہ ہمارے اندر جو سکون کا سسٹم تھا اس کو ہم نے چھوڑا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایک بڑی اچھی بات لکھی۔ دیکھیں، جب ایک مجرم پکڑا جاتا ہے قبلہ حاجی صاحب، جب اس کو سی آئی ڈی والے یا ایجنسی کسی مجرم کو پکڑتے اور مجرم بڑا خطرناک ہو، تو مجرم کے ہاتھ بعد میں باندھتے ہیں، اس کی آنکھیں پہلے باندھتے ہیں۔ اب دیکھیں، بڑی یعنی نفسیات کی بات یہاں پر میں عرض کروں، مجرم کی آنکھیں اس لیے باندھی جاتی ہے کہ آنکھیں بند کرنے کے ساتھ وہ اتنا احساسی کمتری میں چلا جاتا ہے اور اس کے اوسان اتنے جواب دے جاتے ہیں کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، ابن قیم نے بڑی اچھی بات لکھی ایک جگہ کتاب الروح کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کا جو بھی حصہ ہے اس کا الگ الگ کام اللہ نے رکھا ہے۔ کان کا کام دیکھنا نہیں ہے، سننا ہے۔ آنکھ کا کام سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے۔ ناک کا کام چکنا نہیں، سونگنا ہے۔ زبان کا کام دیکھنا نہیں، چکنا ہے، بولنا ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، ٹانگوں کا کام چلنا ہے۔ اگر ہم اپنا ہاتھ باندھے بیٹھیں گے نا تو ایک وحشت پیدا ہو جائے گی، ہاتھ کھولیں گے تسلی میں آ جائیں گے۔ آپ آنکھ بند کر کے پٹی کوئی باندھ دے آپ کی آنکھوں پر، آپ کو وحشت ہو جائے گی۔ کان میں روئی ڈال دیں، 2-4 منٹ تو آپ بڑے مذاق مستی میں رہیں گے، لیکن آپ کو گھبراہٹ ہو جائے گی۔ یعنی ہر چیز کا ایک مصرف ہے، ہر چیز کا ایک، جب اس کو اس کے مصرف سے ہٹائیں گے تو گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اسی طرح دل کا بھی ایک مصرف ہے۔ جس طرح آنکھ کا ایک کام ہے تو دل کا بھی کام۔ دل سے آنکھ کا کام نہیں لیا جاتا، جس طرح آنکھ سے کان کا کام نہیں لیا جاتا۔ بڑی اچھی بات وہ صوفیہ ہی سے لائے ہیں، فرمایا دل سے اگر آنکھ کا کام لوگے تو پریشانی پیدا ہوگی، دل سے اگر کان کا کام لوگے پریشانی پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہم آنکھ پر پٹی باندھ دیں کسی کے اور کہے کان دیکھیں، نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ اپنے اندر موجود جو چیزیں ہیں اس کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، اس کو ظاہر میں لانا چاہتا ہے۔ اسی طرح دل کا کام صرف خدا کو یاد کرنا، اور یہ چیلنج ہے قرآن کا بھی۔ اس کو جس وقت دل سے ہم آنکھوں کا کام لیتے ہیں، دل سے ہم کان کا کام لیتے ہیں، دل سے ہم ہاتھ کا کام لیتے ہیں، یہ دل کے کام ہی نہیں۔ دل کا کام صرف خدا کو یاد کرنا ہے۔ جب دل ڈسٹرب ہوگا تو پھر آنکھیں بھی پریشان ہوگی، کان بھی پریشان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اطمینان دل میں ہوتا ہے، اور دل کو اطمینان آنکھوں سے نہیں